رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے، پلیز میری ویڈیو کو فل واچ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہر انسان اپنے مطلب کا مرید ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ انمول ہے۔ کیوں کرتا ہے بھروسہ غیروں پر، جب چلنا ہی ہے تجھے اپنے پیروں پر۔ خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ جب کسی کی ضرورت ہو اور وہ آپ کے ساتھ نہ ہو، پھر چاہے وہ ساری زندگی ہی آپ کے ساتھ ہو، اس وقت کا مداوع نہیں کر سکتا۔ باہر کی تمام رنگینیاں اندر کی ایک اداسی کا مداوع نہیں کر سکتی۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ آواز کان تک آتی ہے مگر خاموشی آسمان تک جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ اپنی سوچ کو مثبت کریں۔ دنیا آپ کو کیا نام دیتی ہے اس کے بارے میں نہ سوچیں، کیونکہ دنیا صرف کہنے کی طاقت رکھتی ہے، کرنے کی نہیں۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہت بہتر ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کی قبولیت کا وقت بھی مقرر کر دیتا ہے۔ جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ تیری قدرتوں کا شمال کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محتاط عالم رنگ و بو، تیری شان جلا جلال ہو۔ چند دن اللہ کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ ہر خطا پر شرمسار ہوں میں، بس معافی کا طلبگار ہوں میں۔ جب یقین کی دوڑ اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے تو پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ یا اللہ، جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل تو امتیازی کر دے۔ سر جھک جاتا ہے، من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کر دے۔ مضبوط تو وہ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سنبھال لیں کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یا اللہ، تو ہی مسبب السباب ہے، بہترین سبب بنانے والا۔ یا رب الرحیم، ہمیں وہی راستہ سمجھاتا جو بہتر ہو اور جس کی تکمیل ہو اور خیر بھرپور ہو۔ یا الہی، ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ حسد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ مقصود یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ اپنی ضمیر کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھیں، وہاں سے ہمیشہ سچی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ موبائل اور دل اتنے پاک ہوں کہ کوئی کھول کر دیکھ لے تو شرمندگی نہ ہو۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا، اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔
زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کچھ باتیں سمجھنے سے نہیں بلکہ خود پر بیت جانے سے ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے ہاں زرخیز رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ مصیبت میں گرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ ہم چلے جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، کہانیاں یہیں رہیں گی، کردار بدل جائیں گے۔ دولت کی اچھی خاصی رقم بھی ہو، ارد گرد غریب و مسکین رشتہ دار بھی ہوں، بستی میں خوب آپ کی نظر دماغ دل کی گواہی کے مطابق نادان لوگ بھی ہوں، مگر آپ صاحب مال ہوتے ہوئے بھی کچھ خرچ نہ کریں، یا پھر اونٹ کے منہ میں زیرے جتنا خرچ کریں کہ خود کو مطمئن کر لیں، تو سمجھ لیں آپ کی تجویز تو مضبوط ہے مگر روح کمزور ہے۔ انسان زندگی میں ہارتا تب ہی ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن ان لوگوں کو کبھی معاف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کا دشمن ہے۔ ایک بات تو سچ ہے، اگر کسی نے ہر دکھ درد میں ساتھ دیا ہے تو وہ صرف موبائل ہے۔ ترقی کی فصل ہم بھی کاٹ لیتے، تھوڑے سے تلوے اگر چاٹ لیتے، بس میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہ تھا۔ اگر پل برے کو بھی میں بے ضمیر ہو جاتا، یقین مانے کب کا امیر ہو جاتا۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پر، یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ بھوک بہت وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے علم، حکمت، عمل، فکر، نادانی سب دب کے مر جاتے ہیں۔ جب وقت پر دو الفاظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ان کی حقیقت سے انجان ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم ان سے بہتر ان کی اصلیت اور حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ ہماری خاموشی مجبوری نہیں بلکہ تم کو مہلت ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فیصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی، بدن کے جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ سانپ جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سانپ بنتا ہے۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں؟ ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوروں کے شر سے جو اس کے گروہوں میں پھونک مارتے ہیں، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں۔
بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بڑے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ دکھ انسان کو نہیں توڑتا، دکھ میں اپنوں کے رویے توڑ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی وہ تم کو عزت دے، پیار دے، بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر بھی کبھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں، اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے، اور درجات اور اوپر متین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی روحوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والوں کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ اے میرے رب کریم، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک کر دے۔ جو دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں اور آنے والے حادثات و آفات ہیں، ان سب سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہمارے ایمان پر خاتمہ کر، آمین یا رب العالمین۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور انسان ہی بھٹک جاتے ہیں، مگر ہدایت بھی انسان ہی پاتے ہیں، بشرطیہ یہ کہ وہ ہدایت پانا چاہیں، اپنے دل کو امان کے لیے کھولیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کو استعمال بھی کریں گے، اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔